بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے سلسلے آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ موضوع ہے دوستی کے آداب۔ آج کے سلسلے میں دوستی کے حوالے سے کچھ آداب اور احکامات سماعت کریں گے۔ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، دوستی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و سنت اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین ان کا دوستی کا انداز کیسا ہوتا تھا، وہ دوست کیسے بنایا کرتے تھے، اور دوست بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو دوست بنا لیتے ہیں تو پھر اس حوالے سے احتیاطیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہمارے لیے شرعی رہنمائی کیا ہے، اور بالخصوص ہم نے کس چیز کو دوستی کا معیار بنانا ہے، دوستی کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے، اور دوستی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر آج کے سلسلے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً دوستی اور محبت لازم و ملزوم ہے۔ بغیر محبت کے دوستی نہیں ہوتی، اور دوستی کے بغیر محبت عام طور پر نہیں ہوتی ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسان عام طور پر پوری زندگی نبھایا کرتا ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان اس کو اختیار کر لیا کرتا ہے۔ کسی سے دوستی انسان قصدن کرتا ہے، اور کسی سے بلا قصد بھی دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے پیش نظر رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دوستی ہو یا دشمنی ہو، ہمارے پیش نظر فقط اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں۔ اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں۔ نفس کے لیے دوستی بھی نہ کریں، نفس کے لیے دشمنی بھی نہ رکھیں۔ اگر ہم نے یہ کام یعنی دوستی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اختیار کی، دشمنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کی، تو یقیناً ہمارے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ جبکہ جو دوستیاں نفس کے لیے کی جاتی ہیں، وہ انسان کے لیے بسا اوقات نقصان کا باعث ہوتی ہیں، اور اللہ کی رضا نہ ہو تو ثواب بھی اس میں نہیں ملا کرتا۔ تو لہٰذا اگر ثواب چاہیے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، تو دوستی کو اپنا معیار بنائے۔ تو دوستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کسی سے بھی محبت کریں، فقط اللہ کے لیے کریں۔ کسی سے بھی دشمنی رکھیں، فقط اللہ کے لیے کریں۔ اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری احادیث کریمہ ہیں۔ ابتدا میں ہی میں اس بات پر اس لیے زور دینا چاہ رہا ہوں کہ جب مطالعہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
بے شمار فرامین سامنے آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور فقط اس کی رضا کے لیے دوستی کی اہمیت کو بڑے واضح انداز کے اندر اجاگر کیا کرتے ہیں۔ چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دوستی کے حوالے سے جو آداب اور جو احتیاطیں ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سماعت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال یعنی میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے سوا یعنی میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سایہ عرش قیامت کے دن ان لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں میں دوسری بستی میں جا رہا تھا۔ کسی آدمی سے اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے کسی دوسری بستی میں کسی دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اسے روکا اور فرشتہ پوچھنے لگا کہ بھائی کہاں جاتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں بستی میں فلاں شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے دریافت کیا کہ کیا اس کا تمہارے ساتھ کوئی لین دین ہے؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جس کی ادائیگی کرنے کے لیے تم اس بستی میں جاتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بات صرف یہ ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دوست رکھتا ہوں، اور اگر اس سے ملاقات بھی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی قرض کی ادائیگی نہیں ہے، کوئی کاروبار مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کی رضا میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نیکی کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، نیکیوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا، برائیوں سے دور رکھنا۔ اگر لگتا ہے کہ میرا وہ دوست کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، اسے اس سے منع کرنا، کسی ایسی برائی کے اندر جو معاشرے کے لحاظ سے ہماری اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ناپسندیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور میرا وہ دوست اس کام میں مشغول ہے، تو مجھے اس سے اس کام سے روکنا ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے جاتا ہے تو یقیناً اس کی وہ ملاقات، اس کی وہ دوستی فقط اللہ کے لیے۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا کہ میں تو فقط اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے میں یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے اسی طرح دوست رکھتا ہے جس طرح تو اپنے اس بھائی سے دوستی رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، جو دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام، ولی اللہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے دوست ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی بھی کام عموماً اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں، فقط مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملا بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، یعنی دوستی اور محبت کے لیے کیا ملنا ضروری ہے؟ یہ بڑی اہم بات۔ پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے ملا نہیں
ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، اس نے ان کی صحبت بھی حاصل نہیں کی، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے، اگرچہ کہ اعمال نہیں کیے اس نے وہ والے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک قوم سے، کسی جماعت سے، کسی گروہ سے محبت رکھتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو محبت نہیں، کیا ان کی برائیوں کی وجہ سے تو محبت نہیں، کیا فلموں اور ڈراموں میں دیکھ کر ان لوگوں سے تو محبت نہیں ہو گئی جو گناہوں میں ڈوب کر آپ کو دعوت گناہ بھی دے رہا ہے اور اپنی ناپاک محبت بھی آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہے؟ یا پھر اچھے لوگ ہیں، آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال کو سنتے ہیں، آپ کی کرامات کو سنتے ہیں، آپ کی عبادات و ریاضات کو سنتے ہیں، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین کے حالات کو جانتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سنتے ہیں، تو اس قوم کی، اس جماعت اولیاء کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے، ان کی صحبت نہیں حاصل کر سکا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، الحمدللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جن سے محبت کرو گے انہی میں سے ہوگے، اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت کو معیار بنائیں، نیک لوگوں کی دوستی اور ان کی محبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما احببت لہا، فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی تیاری تو اتنی اہم نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی اسباب تو اتنے نہیں ہیں، کوئی تیاری تو ایسی نہیں ہے کہ جسے میں کہہ سکوں کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، انی احب اللہ ورسولہ، وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین قربان جائیے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جن سے تجھے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا، انت مع من احببت، تم دنیا میں جس سے محبت کیا کرتے تھے قیامت کے دن تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جب سنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی بڑی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی اس کلمے سے حاصل ہوئی اس کے علاوہ کسی کلمے سے حاصل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تمہارے دل میں جس کی محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ تو اسی لیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں، آپ جس کی صحبت حاصل کر رہے ہیں اور جس کی محبت کو آپ نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے، کیا وہ قیامت کے دن آپ کے کام آ سکتا ہے؟ کیا اس کے اعمال اور کردار ایسے ہیں کہ وہ آپ کو بروز قیامت کام آ سکے؟ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، مزید صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فوراً یا تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے یا پھر اس کو بھی اچھی صحبت اختیار کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو دوستی اختیار کی جاتی ہے اس کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پیارا وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہمیت کو اجاگر فرما رہے ہیں اس دوستی کی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس دشمنی کی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین اگر کوئی نے گالی دے دیتا، کوئی نے برا بھلا کہہ دیتا، کوئی ان کی حق تلفی کر دیتا، کوئی ان کا مذاق اڑا دیتا، کوئی ان کو اذیت دے دیتا، وہ ان لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں کوئی بغض یا دشمنی نہیں پاتے تھے، لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک اور مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے بات شیئر کروں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اس پر علماء کرام نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا آپ جس سے دوستی رکھتے ہیں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو آپ اس سے جدا ہو جائیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور اب بھی آپ اس کے ساتھ ہیں تو پھر مدنی چینل کے ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی رضا کہاں ہے؟ پھر اللہ کے لیے وہ محبت کہاں ہے کہ اس کے گناہ کرنے کے باوجود آپ اس کے ساتھ ہیں؟ آپ اس کے لیے یا تو حوصلہ افزائی کا باعث بن رہے ہیں، اس کو منع نہیں کر رہے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہے اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے والے سے انسان جدا ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا نقطہ علماء کرام نے ہمیں سمجھایا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ محبت اور دوستی اللہ کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ مزید سماعت کیجیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ اس کی ایک بہترین نظیر بن سکتے ہیں جہاں پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ملتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ ان کا ملانا، ان کا ملنا، ان کا آپس میں دوستی رکھنا، ان کا آپس میں سلام دعا رکھنا یا تعلقات رکھنا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہے تو یقیناً دخول جنت کا سبب بن سکتا۔ کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور اہم ترین بات پیش نظر رکھنی چاہیے، آپ جس کی دوستی اختیار کر رہے ہیں یقیناً اس کی صحبت بھی اختیار کریں گے، اور انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جیسا دین ہے ویسا ہی اس کا اپنا دین بھی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، پہلے تو صحبت اختیار کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، فزیکلی طور پر ملاقات کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، اب صحبت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس موبائل فون کی سہولت موجود ہے، اس کے اندر ایک نہیں سینکڑوں دوست موجود ہیں، ان کی دوستیاں، ان کی صحبت، ان کی گفتگو، ان کی تصویریں سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر آپ کا دوست کسی برائی میں ملوث ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، تو وہ آپ کو اسی گناہوں بھری چیزیں شیئر کرے گا، گناہوں بھری چیزیں آپ کو دکھائے گا۔
اور اس کے اس گناہوں کی نحوست آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نیک آدمی ہے، اگر اچھا انسان ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اس کے پاس یقیناً اسی طرح کی چیزیں ہوں گی جو خوف خدا پر مبنی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہوں گی، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر مشتمل ہوں گی۔ یقیناً وہ آپ سے اسی طرح کی باتیں شیئر کرے گا اور اس کے اثرات بھی آپ پر مرتب ہوں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑے واضح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی بری دوستی کی وجہ سے آج میں جہنم کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ تو خدا نہ کرے کہ یہ دوست ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ ہمیں برے لوگوں کی صحبت اور دوستی سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اور ان کی دوستی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے فرامین اس حوالے سے الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نبی پر وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ فلاں زاہد سے کہہ دو، فلاں جو عبادت گزار ہے، فلاں زاہد ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہارا زہد اور دنیا میں بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے، اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے۔ جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے بدلے میں تم نے کیا عمل کیا ہے، جو کچھ میرا تم پر حق بنتا ہے اس کے مقابل تم نے کیا عمل کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تو نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میرے بارے میں میرے کسی ولی سے دوستی کی؟ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنا حق اس پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرا تم پر حق جو ہے اس کے مقابل تم نے کیا کیا، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ کیا میری وجہ سے دشمنی رکھی اور میری وجہ سے دوستی رکھی، میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دوستی رکھی؟ یعنی یہ کہنا کہ میرے کسی ولی سے دوستی کی سے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کسی دوست سے دوستی کی تم نے، کیونکہ خدا کے جو دوست ہیں یقیناً وہ خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کی صحبت اختیار کر لیں، ان کی دوستی اختیار کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کا یہ ذریعہ اور سبب ضرور بنے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو دوستی اللہ کے لیے کی جائے اور جب آپ کسی کو دوست بنا لیں تو اب اس کے بہت سارے حقوق ہیں جو آپ پر لازم ہو جاتے ہیں، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس کی دوستی کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اور بالخصوص اللہ کی رضا کے لیے جو محبت ہے اور دوستی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ کس طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نقل کردہ صرف ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایک دوست ان کے گھر پر آئے، ان کی کنیز گھر پر تھی، لونڈیاں تھیں، تو انہوں نے کچھ رقم کا تقاضا کیا، ان کی لونڈیاں نے وہ دے دی۔ جب وہ بزرگ گھر پر واپس آئے اور جب وہ احوال کا پتہ چلا کہ آپ کے فلاں دوست آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا تھا، انہیں حاجت تھی جس وجہ سے میں نے وہ رقم انہیں دے دی، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، افسوس کرنے لگے، اور وہ جو کنیز تھی، لونڈیاں تھی، گھبرا گئیں، کہنے لگی کہ حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو نہیں دینا ہے، میں تو سمجھی کہ آپ کے دوست ہیں تو اسی لیے میں نے دے دیا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اب ناراض ہو جائیں گے تو میں نہ دیتی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوست کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پیش کیوں آئی،
مجھے تو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے دوست کو فلاں چیز کی حاجت ہے، میرا دوست فلاں چیز کا حاجت مند ہے، مجھے اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دینا چاہیے تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکا اور اسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوتا ہے دوستی کا انداز۔ جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اب آپ کو اس سے اچھا مشورہ دینا ہے، اب آپ کو اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اب آپ کو اسے نیکی کی طرف بلانا ہے، اب آپ کو اسے گناہوں سے بچانا ہے، اب آپ کو اسے برا مشورہ نہیں دینا ہے، اب آپ کو اسے بری صحبت سے بچانا ہے، اور اس کی حاجت میں، پریشانیوں میں آپ کو اس کے کام آنا ہے۔ یہ ہوتا ہے دوستی کا معیار۔ کہتے ہیں نا کہ برے وقت میں دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوستی کے لیے ویسے تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت آ پڑتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اصل میں دوست کون ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ بیمار ہو جائے دوست، اس کی عیادت کریں، اگر اس کے ہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین دیگر معاملات میں شرکت کریں، اگر اس کے ہاں خوشی کا کوئی موقع ہے تو اس کی خوشی میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کا ساتھ دیں، اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ ان تمام معاملات کے اندر ہمیں اس کے ساتھ شریک رہنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے کامل اور اچھی دوستی، جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے مدنی چینل کے ناظرین، اچھے لوگوں کی صحبت کو اور دوستی کو اختیار کریں جو صاحب علم ہو۔ جاہلوں کی دوستی آپ کو جاہلت کی وجہ سے پھنسا سکتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ علماء کی دوستی کو اختیار کیجیے، صاحب علم اور صاحب خوف و خشیت لوگوں کی دوستی کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے سلسلے میں الحمدللہ میں ایک سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری غذاؤں سے متعلق۔ آئیے وہ سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو آج کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے طریقے کے بارے میں۔ غذاؤں کے متعلق تو گفتگو ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز طعام کیسا تھا یہ سننا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کھانے کے انداز میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیا کرتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کھانا کھائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ آداب طعام جو امیر اہل سنت کی شورۂ آفاق کتاب ہے، فیضان سنت کا ایک حصہ، اس میں آپ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک ڈرائیور تھا، وہ سفر پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک ہوٹل آیا، وہ وہاں رکا اور اس نے کھانا کھایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس ڈرائیور کا انتقال ہو گیا، جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس ہوٹل میں اور بھی لوگوں نے کھانا کھایا لیکن کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ڈرائیور نے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ٹرک کے ٹائر کو چیک کیا تھا اور اس کے بعد کھانا کھایا تھا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ اس ٹائر کے نیچے ایک سانپ کچل چکا تھا جس کا زہر اس ٹائر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب اس ڈرائیور نے اس ٹائر کو چیک کیا تو سانپ کا وہ زہر اس شخص کے ہاتھ پر لگ گیا، اور اس شخص نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا تو وہ زہر اس کے بدن میں سرایت کر گیا۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کو دھو کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھائیں تاکہ مختلف آفات و بلیات سے بچے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے لوگ
مختلف انداز سے کھانے کھاتے ہیں. کچھ لوگ ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس سے بھی بڑھ کر کھڑے ہی رہ کر کھانا کھا لیتے ہیں. یہ انداز اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ دسترخوان بچھا کر طریقے اور سلیقے کے ساتھ کھانا کھائیں کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا بیماری ہے. آج کل ہم کھانا کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں. اس میں اور بھی ہماری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس حدیث پاک کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لہٰذا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اور ہو سکے تو کھانا کھانے کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کھانے کے درمیانی حصے میں برکت کا نزول ہوتا ہے. لہٰذا کھانا کناروں سے کھایا جائے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیچ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والوں کو بھی گن آتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ ہمیں کھانا اپنے منہ کے آگے سے کھانا چاہیے. اسی طرح چھوٹے بچے جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انہیں بھی کھانے کے آداب سکھائے جائیں کہ یہ انشاءاللہ عز و جل آپ اور ان دونوں کے لیے ثواب کا باعث ہوگا. جب کبھی آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ بیٹھے تو اسے بھی کھانا کھانے کے آداب سکھائیے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی سنتوں پر عمل کرے گا. انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع ملے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب تک دیگر آپ کے ساتھی کھانا کھا رہے ہوں آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے رہیے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اٹھ جاتے ہیں اور ہمارا کوئی ساتھی، کوئی بھائی، اسے ابھی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، اور شرم کی وجہ سے وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اسلام ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے اور لوگوں کا احساس کس طرح سے کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے کہ یہ سنت ہے. کھانا کھانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عیب نہیں نکالا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کھانا کھانے کے دوران عیب نہ نکالیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ کھانا اگر سامنے آتا تو کھا لیتے، اور اگر پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے، کھانے میں سے عیب نہ نکالتے. تو آج سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل کھانے میں سے عیب نہیں نکالیں گے. ایک بات یہ ہے کہ کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو بسا اوقات ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کھانا کیسا لگا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر سامنے والے کو کھانا اچھا نہیں لگا تو ہو سکتا ہے وہ اس حقیقت کا اظہار آپ کے سامنے نہ کر پائے اور جواب میں اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے. تو مہمان سے اس طرح کے سوال نہ کیے جائیں کہ جس سے وہ جھوٹ میں مبتلا ہو. اور کھانا کھائیے لیکن سنت کے مطابق کھائیے، اور یہ سنتیں دوسروں کو بھی سکھائیے. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نئی غذا کے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا بہت ہی پیارا سیگمنٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری غذاؤں سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی اس سیگمنٹ کے مطابق اور آج کا جو ہم نے سلسلہ ملاحظہ کیا دوستی کے آداب سے متعلق، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے